नाज़रीन, लड़ाई इतनी शदीद हो चुकी है कि इजराइल एक बदमस्त हाथी की तरह लेबनान के ऊपर हमलावर हो गया है। मरकजी बेरूत के ऊपर हमलावर हो गया है। उन बेरूत की जो आबादियां हैं उनके ऊपर खौफनाक बमबारी हो रही है और अब ये बमबारी बेरूत का जो एयरपोर्ट है वहां तक जा पहुंची है। बेरूत एयरपोर्ट की जो दीवार है उस दीवार के साथ बिल्कुल मुल्हिका जो रेजिडेंशियल एरियाज है वहां पर बमबारी इस वक्त इजराइल की जानिब से शुरू की जा चुकी है। एक तरफ बेरूत एयरपोर्ट के ऊपर जहाज लैंड कर रहे हैं और फ्लाई कर रहे हैं, तो उसके साथ ही यानी दीवार की दूसरी तरफ जहाज लैंड करते हुए और टेक ऑफ करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। बिल्कुल दूसरी तरफ धमाके हो रहे हैं। इस हद तक यह मामला जो है वो आगे फैल चुका है। दूसरी तरफ नाज़रीन, इन तमाम हमलों के जवाब में हिजबुल्लाह कई गुना ज्यादा पावर के साथ, नए वेपन के साथ, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव मिसाइलों के साथ और वाइड रेंज के अंदर इजराइल के ऊपर हमलावर हो गई है। और इस वक्त इजराइल के कई शहरों के अंदर अटैक्स किए गए हैं। मिसाइलों की जो तादाद है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। जब कल वॉर मिनिस्ट्री के ऊपर हमला हुआ तो हमने आपको कहा कि हम उस एरिया के अंदर उस अब स्केल के अंदर दाखिल हो गए हैं कि अब यहां पर सब कुछ भस्म होने की तरफ जा रहा है और अब तादाद जो है वो 200 से बढ़कर 2000 तक भी जाएगी। अब आप बहुत आगे तक ये मामला जा रहे हैं। तो यही इस वक्त हो रहा है। हिजबुल्लाह ने जो अपनी फिजाई बमबारी की शिद्दत है, देखें एक होता ना कि बराबरी की, जब वो बेरूत मरकजी बेरूत तक आ गए हैं और बेरूत एयरपोर्ट तक आ गए हैं तो फिर हिजबुल्लाह भी उसके मुताबिक जवाब देगी। तो हिजबुल्लाह ने अपनी जो क्वांटिटी है उसके अंदर बढ़ा दिया और क्वालिटी के अंदर भी बढ़ा दिया। और दूसरी तरफ जो जमीनी जंग है, शदीद तरीन लड़ाई इस वक्त जारी है और शदीद तरीन जानी नुकसान इस वक्त रिपोर्ट हो रहा है। और कई ऐसी रिपोर्ट्स सामने आई हैं जिसमें आमने सामने बैटल्स हुई हैं और उनके अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर इजरायली फौजियों का जानी नुकसान हुआ है। लार्ज स्केल कैजुअलिटीज बेसिकली रिपोर्ट हो रही हैं, एक तरफ जमीनी जंग के अंदर और दूसरी तरफ फिजाई हमलों के अंदर। तो इस बारे में बात करेंगे। और पता यह चला है कि बाकायदा तौर पर एक पहाड़ी मुख्तस की जा रही है, एक बहुत बड़ा एरिया मुख्तस किया जा रहा है जहां पर इजरायली फौजियों को बरियल के लिए जगह दी गई है। यानी कैजुअलिटीज की तादाद इतनी बढ़ चुकी है कि अब बाकायदा एक एरिया अलॉट किया गया है कि यहां पर उनको जो है वो दफनाया जाए। इसके अलावा आज होटल्स के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। बहुत बड़ा बिजनेस और होटल्स वो तमाम बड़े शहरों के अंदर खबर आ रही है कि मुकम्मल तौर पर वो ठप हो रहे हैं तमाम फ्रंट्स के ऊपर। और सबसे बड़ा फ्रंट इकोनॉमी का एक फ्रंट है क्योंकि इसी के ऊपर पूरा इजराइल कायम है। उनकी मिलिट्री, उनकी पावर सारी इकोनॉमी के ऊपर खड़ी है। तो वो इकोनॉमी का भट्ठा मुकम्मल तौर पर बैठ रहा है। तो इस बारे में बात करेंगे। और नज़ीर, हिजबुल्लाह ने प्रेस टॉक की है और जो तीसरे, चौथे दिन, पांचवें दिन हिजबुल्लाह अपनी जुबानी बताती है कि असल में ग्राउंड हकायक क्या है, किस नेचर की लड़ाई जारी है, किस तरह की बैटल्स हुई हैं। क्योंकि ये एक फुल स्केल वॉर जारी है लेकिन इसको लो प्रोफाइल रख रहा है इजराइल और अमेरिका, क्योंकि उनका नुकसान यहां पर ज्यादा हो रहा है और वो चाहते हैं कि जब बाहर निकलना पड़े तो हम यही कहेंगे हम तो एक छोटे से ऑपरेशन के लिए गए थे। तो इसलिए वो लो प्रोफाइल रख रहे हैं। लेकिन हिजबुल्लाह की जुबानी पर पता चलता रहता है कि एक्चुअली लेबनान के बॉर्डर पर हो क्या रहा है और सदरन लेबनान में जहां पर इजरायली फौज जाती है तो वो ताबूत पर कैसे वापस आती है। ये हिजबुल्लाह की जुबानी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है, जो उन्होंने मीडिया के साथ चीज़ें शेयर की है, वो भी आपके साथ बताएंगे। दुनिया इंतजार कर रही होती है जब हिजबुल्लाह इस तरह की डिटेल्स देती है कि पिछले 72 घंटों के अंदर एक्चुअली क्या हुआ, तो वो भी आपको बताएंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, इजराइल अपनी पूरी फिरौनियत और पूरी सफाकियत के साथ हमलावर है और उसको वेस्ट की मुकम्मल ग्रीन लाइट भी आप देख रहे हैं कि हासिल है, क्योंकि अभी तक कोई प्रैक्टिकल इकदाम नहीं उठाए गए हैं इजराइल को रोकने के लिए। और अब नाज़रीन, वो रेजिडेंशियल जो मरकजी बेरूत के रेजिडेंशियल एरियाज हैं वहां पर बहुत खौफनाक जो है वो बमबारी कर रहा है। लेकिन अभी इन तमाम सफाकियत और फिरौनियत के बावजूद इजराइल अपने वॉर गोल्स अचीव करने में पूरी तरह से नाकाम है। और जो कुछ हो रहा है इस वक्त, जिस तरह के जवाबी हमले इजराइल के ऊपर किए जा रहे हैं और तमाम फ्रंट के ऊपर उसको कन्फ्रंट किया जा रहा है, वो इजराइल के अंजाम को तेज कर रहे हैं बेसिकली। अभी आप अंदाजा करें, जो खबर सामने आ रही है, 23 इजरायली मारे गए हैं जमीनी जंग के लिए। सिर्फ फिजाई हमलों की हम बात नहीं करें, सिर्फ जमीनी जंग में 23 इजरायली फौजी मारे गए हैं सदरन लेबनान के अंदर जो वो गए थे और ग्रेटर इजराइल के अंदर लेबनान की आज़ाद ज़मीन को शामिल करने के लिए। तो मैं आपको बैकग्राउंड बता चुका हूं कि इजराइलियों का तकब्बुर क्या है, उनकी साइकोलॉजी क्या है और किस गुरूर के साथ वो लेबनान के ऊपर हमलावर हुए और एक एक कैजुअलिटी, एक एक हलाकत
ان کے اوپر کس طرح گراں گزرتی ہے، ایک ایک ہلاکت اسرائیل کو ایکچولی ہلا کے رکھ دیتی ہے، کیونکہ وہ اپنی کیجویلٹیز تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر پا رہے تھے۔ وہ تو لیبنیز اور فلسطینیوں اور عربوں کی جو کیجویلٹیز ہیں وہ پلان کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب جب ان کے اپنی کیجویلٹیز ہو رہی ہیں تو ایک ایک کیجویلٹی ان کے پر انبیئریبل ہے اور بہت گراں گزر رہی ہے۔ تو یہاں پر آپ اندازہ کریں، صرف زمینی جنگ کے اندر پچھلے کچھ گھنٹوں میں 23 کیجویلٹیز کنفرم کر رہا ہے اسرائیلی میڈیا، خود اس کو ایڈمٹ کر رہا ہے۔ یہ ان کے نمبرز ہیں 23 تو وہ خود مان رہے ہیں، اور ایک ایک کیجویلٹی کی کتنی اہمیت ہے۔ اب میں 3 ہیڈ لائن پہلے آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، ذرا ان 3 ہیڈ لائنز میں دیکھیے۔ ایک طرف اسرائیل کی وہ ساری سفاکیت ہے جس کے سامنے لیبنان کے پاس 2 آپشنز ہیں کہ باقی مڈل ایسٹ کی دنیا کی طرح، باقی ملکوں کی طرح وہ بھی چپ کر کے پیچھے بیٹھ جائے اور سرنڈر کر دے اور سبجوگیٹ کرے اپنے آپ کو اسرائیل کے سامنے، یا پھر دوسرا آپشن جو ہے وہ ریزسٹنس کا ہے اور وہ پوری اسلامی دنیا کو بھی ان سے آزاد کروائے اور فلسطین کو بھی آزاد کروائے۔ لیکن ظاہری بات ہے اس کے لیے پھر سویلینز کے اوپر آ کر اسرائیل اٹیک کرتا ہے، یہ سب کو پتا ہے۔ وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کے ول کو توڑا جائے، ان کے مورال کو توڑا جائے، حالانکہ یہ ایک سیدھا وار کرائم ہے اور اس طرح سے کسی کو اجازت نہیں ہوتی۔ تو 2 آپشن ہے لیبنان کے پاس، اور لیبنان اس وقت ریزسٹنس کے راستے کے اوپر ہے، وہ ان کے راستے کے اوپر نہیں ہے جو خاموشی سے اپنے محلات کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حسن نصر اللہ نے بھی یہی بات کہی تھی کہ جو کچھ بھی ہوا، چاہے ہمیں جتنی بھی قربانیاں دینی پڑیں، ہم اسرائیل کے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے۔ تو لیبنان جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ تو ذرا 3 ہیڈ لائنز آپ دیکھیے، ان کی ساری سفاکیت کے باوجود جو میں نے کہا کہ یہ اپنے انجام کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں، یہ 3 ہیڈ لائن، یہ سارا قصہ آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیں گے۔ لیبنان سوگڈ ان گولانی بلڈ، نو اسرائیلی وکٹری۔ سوگڈ ان کا مطلب ہوتا ہے ڈوب جانا، ان دا بلڈ آف گولانی برگیڈ۔ لیبنان سوگڈ ان دا گولانی بلڈ، گولانی برگیڈ کی بیسیکلی بات کر رہے ہیں کہ لت پت ہو چکا ہے اسرائیل لیبنان کے اندر جا کر۔ یہ میرے الفاظ نہیں، یہ اسرائیلی میڈیا کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ اسرائیل کا غرور، اسرائیل کی سفاکیت، سویلینز کے اوپر حملے، لیکن ریالٹی کیا ہے؟ یہ ریالٹی ہے جو وہ اپنی زبانی بتا رہے ہیں کہ کوئی وکٹری نہیں ہے اور اسرائیل لت پت ہو چکا ہے لیبنان کے اندر جا کر۔ اسرائیلی میڈیا کنفرمز دیٹ دیر از no end in sight for the war, stressing a gap between official statements and the reality on the ground۔ ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی جنگ بندی ہمیں ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اور دوسری طرف ریالٹی اور آن گراؤنڈ بہت بڑا گیپ ہے کہ اصل میں ہم لت پت ہو چکے ہیں لیبنان میں جا کر، یہ اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے۔ لیکن جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں اسرائیلی لیڈرشپ کی وہ بالکل مختلف ہیں۔ The land of Lebanon has become saturated with the blood of the generations of the fighters, and there is a gap between the declarations of victory and the reality۔ وہ کہہ رہے ہیں saturated with the blood of the generations of the fighters۔ generations of the fighters وہ لت پت ہو چکے ہیں، مطلب ایک پوری جنریشن ہے فائٹرز کی جو وہاں پر ماری گئی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہے، اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے، اور ساتھ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ there is a gap between the declaration of victory and دا ریالٹی، کہ نیتن یاہو اور انتہا پسند کابینہ جو ڈیکلیریشن آف وکٹری کر رہی ہے، کبھی کہتی ہے ہم نے 70% حزب اللہ کو تباہ کر دیا، کبھی کچھ ہم نے یہ اچیومنٹ حاصل کر لیا، تو وہ کہہ رہے ہیں ڈیکلیریشن آف وکٹری اور آن دا گراؤنڈ اس ریالٹی میں بہت بڑا گیپ ہے۔ ریالٹی یہ ہے کہ ہم تباہ و برباد ہو چکے ہیں لیبنان کے اندر جا کر، اور بہت بڑی تعداد کے اندر ہماری ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ اب یہ والی جو سٹیٹمنٹ ہے یہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے موجودہ صورتحال کو سمجھنے کے لیے۔ وی آر پیئنگ اے ہیوی پرائس اینڈ دا فیلڈ ول ناٹ ویٹ فار دا ٹرمپ۔ فیلڈ ول ناٹ ویٹ فار دا ٹرمپ، مطلب میرا تو خیال ہے کہ انہوں نے قصہ ہی ختم کر دیا اپنی زبانی۔ وہ کہہ رہے ہیں ٹرمپ کو چھوڑ دیں، ٹرمپ نے ابھی 2.5 months کے بعد آنا ہے۔ ٹرمپ سے یہ جو فیلڈ ہے یہ ٹرمپ کا انتظار کرنے والا نہیں ہے، یعنی پیچھے بیک گراؤنڈ میں انہوں نے بتایا کہ کیجویلٹیز کے جو نمبرز ہیں وہ انبیئریبل حد تک بڑھ چکے ہیں، اور ہم کوئی وار گول وہاں پر اچیو نہیں کر سکے، اور ہمیں وہاں پر ڈیفیٹ ہو چکی ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ آئے گا اور وہ پتہ نہیں کیا کر لے گا، تو چھوڑیں، جب ٹرمپ آئے گا ٹرمپ سے پہلے ہمیں سمیٹ لیا جائے گا یہاں سے۔ وہ کہہ رہے ہیں ہمارا جو مطلب مکمل تباہی، مکمل ڈیفیٹ ہے وہ ٹرمپ کے آنے سے پہلے ہونے والی ہے، جس لحاظ سے حزب اللہ تباہی مچا رہی ہے۔ اب انہوں نے 3rd phase بھی لانچ کر دیا ہے، تل اویو بھی انڈر اٹیک آ چکا ہے، اور جو زمینی فوج انہوں نے بھیجی ہے حزب اللہ کو، اس کے ساتھ وہ کیا ہوا ہے وہ 2 ہیڈ لائن میں آپ نے دیکھا۔ اور اب وہ کہہ رہے ہیں ٹرمپ کو چھوڑ دیں، ہم اتنی ہیوی پرائس پے کر رہے ہیں کہ ٹرمپ کے آنے سے پہلے یہاں پر ایک مکمل ڈیفیٹ ہو چکی ہوگی۔ تو یہی حقائق ہے۔ ٹرمپ کے آنے کے بعد کیا ہوگا وہ ہم پچھلے 5-7 دنوں سے بہت تفصیلات کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں کہ کیسے ریجنل اور گلوبل جو ڈائنامکس ہیں وہ شفٹ ہو چکے ہیں۔ لیکن آج ایک نئی بات ہے بالکل، جو خود اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ٹرمپ کے آنے سے پہلے
मतलब ट्रम्प को भी मौका ही नहीं मिलेगा, वो ओथ ही उसने नहीं लिया होगा और यहां पर एक फैसला हो चुका होगा। ये जंग उससे पहले नतीजा के इस मामले तक पहुंच जाएगी। ये पहुंचे ना पहुंचे ये अलग बात है, लेकिन आप उनकी इस वक्त कैफियत को समझिए, उनकी डिफीट को समझिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने जंग मुसल्लत की है और अब वो इतनी तबाही देखकर उनकी हालत और उनका मोराल इस हद तक डाउन हो चुका है, वो कह रहे हैं पता नहीं ट्रम्प ने कब आना है और ट्रम्प के आने से पहले हमारी मुकम्मल डिफीट हो चुकी होगी। आप उनके मोराल, मतलब जो तबाही वो अपनी आंखों से देख रहे हैं, जो कैजुअलिटीज देख रहे हैं, उसके बाद उनकी ये हालत जो है वो हुई पड़ी है। यरूशलेम के अंदर एक पहाड़ी है, पहाड़ी से मुराद, यरूशलेम के पहाड़ी से मुराद वो काफी खुला एरिया होता है, मतलब एक ऊंचे आप एक एरिया को आप वहां पर माउंट ही कहते हैं, तो वो टिपिकली उस तरह के पहाड़ नहीं होते, लेकिन वहां पर हाइट्स और माउंट इसी तरह से कहा जाता है। तो वहां पर एक बड़ा एरिया, एक माउंट को मुख्तस किया गया है और डिफेंस डिपार्टमेंट को बाकायदा तौर पर अलॉट किया गया है कि वहां पर अब कैजुअलिटीज जो हलाकतें हुई हैं वो दफनाई जाएंगी। इससे पहले हो रहा ना कि कोई मारा गया, वो जिस तरह आम मतलब जनाजे होते हैं और वो कब्रिस्तान के अंदर उनको तदफीन होती है, अब तादाद इतनी बढ़ गई है कि बाकायदा से एक नया एरिया उनको मुख्तस करना पड़ गया है, यानी फौजियों का कब्रिस्तान बाकायदा तौर पर उनको मुख्तस करना पड़ गया है। जरा सबूत इसका देखिए, 7.7 डुनम्स ऑफ लैंड ऑन द माउंट हर्जेल विल बी ट्रांसफर्ड टू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टू प्रोवाइड अ प्लेस टू बरी द आर्मीज डेड। माउंट हर्जेल के ऊपर ये, और कितने ताजा तरीन, द आर्मी विल एड 600 न्यू ग्रेव्स फॉर द सोल्जर्स इन द मिलिट्री सिमेट्री ऑन द माउंट हर्जेल इन द यरूशलेम। 600 नई कब्रें वहां पर खोदी जाएंगी, 600 नई कब्रें वहां पर खोदी जाएंगी और आर्मी के जो डेड होने वाले हैं या कुछ हो चुके हैं अभी जिनको तदफीन नहीं की गई, उनको वहां पर बरियल किया जाएगा। ये जनाब इनकी सूरत हाल है। अच्छा, अभी बताया जा रहा है कि जो एतरौन का एरिया है, यहां पर एक बहुत बड़ी फाइट लड़ी गई है, एक बहुत बड़ी बैटल हुई है और उसके अंदर कैजुअलिटीज लार्ज स्केल हुई हैं। जरा इसका सबूत भी देखिए। अ लार्ज नंबर ऑफ ऑक्यूपेशन सोल्जर्स वर किल्ड इन द रेजिस्टेंस टाइट एम्बुश एट द बिनते जबील अनीथा एतरौन ट्रायंगल। लार्ज नंबर ऑफ ऑक्यूपेशन सोल्जर्स वर किल्ड। अगेन ये हम नहीं कह रहे, अल मैदीन का सबूत जो है वो हम आपके सामने रख रहे हैं कि एक और बैटल के अंदर इन्होंने मजीद फौज भेजी गई है, तो मजीद हलाकतों की रिपोर्ट जो है वो यहां सामने आ रही है। ये हेडलाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोल्जर्स किल्ड, डिजास्टर फॉलोज डिजास्टर इन लेबनान एंड गाजा। फौजी मर रहे हैं एंड डिजास्टर फॉलोज डिजास्टर, तबाही के पीछे तबाही है, तबाही के बाद तबाही है और डिजास्टर आफ्टर डिजास्टर है, इन लेबनान भी और इन गाजा भी। वो गाजा जो इतनी तारीख की सबसे बदतरीन बमबारी का शिकार हुआ है और अभी भी इस वक्त मुझे समझ नहीं आती कि शुमाली गजा में, मतलब एक एक सेकंड वहां पर मुझे बताइए फलस्तीनों का कैसे गुजरा है। हाँ, दुनिया चीजों को डिस्कस कर रही है, ट्रंप और फलाना और रीजन और समिट्स, दुनिया ये डिस्कस कर रही है ना, लेकिन जो फलस्तीनी है जिनकी असल लड़ाई तो फलस्तीन के लिए लड़ी जा रही है ना, ये जितनी भी फैल रही है, असल मुद्दा तो इसके पीछे फलस्तीनी है ना। वो फलस्तीनी शुमाली गजा के अंदर इस वक्त एक एक सेकंड किस तरह से गुजार रहे हैं, जिनके पास पिछले अब 20 दिन से तो मुहासरा हो चुका है, ना खाना ना पानी और बमबारी और क्या क्या कुछ वहां पर नहीं हो रहा है, और हमारे पास तो सारी अब डिटेल्स भी नहीं है, तो किस हालत के साथ वो वहां पर गुजार रहे हैं। और इजरायली मीडिया कह रहा है कि रेजिस्टेंस अभी भी वहां पर कायम है और डिजास्टर आफ्टर डिजास्टर हमें गजा में भी, क्योंकि अभी कल भी गजा से इजरायली फौजियों की हलाकतों की खबर आई है, परसों भी आई है, उससे एक दिन पहले 5 फौजी मारे गए जिसमें एक मेजर भी शामिल था, और ये सिलसिला मतलब वहां पर जारी है इजरायली फौजियों के मरने का। इसके अलावा अभी जो ताजा तरीन मजीद जो फिजाई हमले हुए हैं उसके अंदर नहारिया को निशाना बनाया गया है, दीगर बहुत सारे एरियाज को निशाना बनाया गया है, दर्जनों सेटलमेंट्स और टाउन्स को एक साथ निशाना बनाया गया है। वी टारगेटेड अ लॉजिस्टिकल बेस फॉर द 146th डिवीजन ऑफ द इजरायली एनिमी आर्मी नॉर्थ ईस्ट ऑफ द नतीव सेटलमेंट ईस्ट ऑफ द सिटी ऑफ नहारिया विद रॉकेट साल्वो। 146th डिवीजन की लॉजिस्टिकल बेस को we targeted the city of Naharia with a salvo of rockets as part of the warning the resistance sent to a number of settlements in the north। उस बेस को अलग से निशाना बनाया गया है और शहर को अलग से निशाना बनाया गया है। किस पैटर्न के तहत कि यहां से इवैक्यूएट करें, उस पैटर्न के तहत नहारिया शहर और उसके जो सराउंडिंग सेटलमेंट्स हैं उनको अलग से निशाना बनाया गया है। वी टारगेटेड द जल आलम बॉर्डर पोस्ट विद अ मिसाइल साल्वो। मिसाइल बैराज वाज लॉन्च फ्रॉम लेबनान टुवर्ड्स द मार्गलियोट एंड द गलीली फिंगर। इसके अलावा मरकबा का जो एरिया है यहां पर साल्वो ऑफ रॉकेट्स फायर किए गए हैं एंड अचीव्ड कंफर्म्ड कैजुअलिटीज अमंग देम। होटल्स के हवाले से जरा देखिए, मतलब जो बड़े शहर हैं नॉर्थ का तो ऑलरेडी वो ठप हो गया ना, नॉर्थ इकोनॉमी के हवाले से अब मैं ज्यादा तफसीलात में नहीं जा रहा,
ہم ایک تفصیلی ویڈیو بنا چکے ہیں جس میں آپ کو بتایا گیا کہ کیسے پورے کا پورا اسرائیل مضبوط اکانومی کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اور وہ اکانومی مختلف پہلوؤں کی وجہ سے، مختلف آسپیکٹس کی وجہ سے تباہ ہو رہی ہے۔ انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی، ٹورزم نہیں ہو رہا، اور مارکیٹ ایکسس ختم ہو رہی ہے، ٹیکنالوجی جو پروڈکشن ہے وہ اسرائیل میں متاثر ہو چکی ہے۔ تو ایک ایک جو آسپیکٹ ہے وہ اکانومی کو متاثر کر رہا ہے، اور اکانومی ہی دا الٹیمیٹ ڈیفیٹ ثابت ہوگی اسرائیل کی، کیونکہ اکانومی ہی اس کی ملٹری کی سٹرینتھ ہے۔ اچھا، تو ذرا آج جو خبر آئی ہے، اور مطلب اسرائیلیوں کے لیے بڑے شہروں کی ہم بات کریں، اب نارتھ تو چھوڑے نا، بڑے شہروں کے اندر آ جائیے، اس وقت حالت کیا ہے؟ دا ہوٹلز that close their doors due to the war are located in Haifa, Tel Aviv, Jerusalem, Nazareth, Akar, Nahariya and Tiberias. Israel, this is literally the end of Israel. ہم یہ نہیں کہہ رہے وہ گلیلی کے اندر، کریات شمونہ کے اندر ہوٹلز بند ہو گئے، ہم کہاں کی بات کر رہے ہیں؟ تل ابیب کی بات کر رہے ہیں، ہم یروشلم کی بات کر رہے ہیں، ہم جب وہ حائفہ کی بات کر رہے ہیں، نہاریہ کی، تبریاس کی، یہی تو اسرائیل ہے پیچھے۔ اور مجھے بتائیے کون سا اسرائیل ہے؟ ایلات تو پہلے بند ہو گیا، نارتھ بھی بند ہو گیا، اب یہی تو بچا تھا اسرائیل۔ وہ کہنے تل ابیب کے اندر ہوٹلز بند ہو گئے ہیں، حائفہ، یروشلم، یہ ٹھپ ہو، سب کچھ ٹھپ ہو چکا ہے۔ تو جو کچھ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ سلو موشن ڈسٹرکشن آف اسرائیل ہے، جس میں اسرائیلی سوسائٹی، اسرائیلی لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ ہم تباہ ہو رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں، لیکن نتنیاہو اور اس کی انتہا پسند کبھی نہ کہہ رہی ہے نہیں ہم تو نہیں ہو رہے، کیونکہ ہم تو سپر پاور اسرائیل ہیں، ہم تو گریٹر اسرائیل بنائیں گے، اور ہمیں تو اوپر والے کی مدد شامل ہے اور حاصل ہے، اور سپر پاور اور پورا ویسٹ ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ تو وہ تکبر کی اینک اور سٹک ہیں، کوئی راستہ نہیں ان کے پاس۔ تو یہ بیسیکلی سلو موشن ڈسٹرکشن آف اسرائیل آپ کی آنکھوں کے سامنے، تمام اشارے آپ کے سامنے ہیں۔ اسی درمیان IRGC پاسداران انقلاب کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، انہوں نے کہا ہے جو بھی حالات ہوں گے ہم ریزسٹنس کی جو سپورٹ ہے وہ جاری رکھیں گے۔ حماس، حزب اللہ، یمن، ان سب کی جو سپورٹ ہے، ہر طرح کے حالات، ہر طرح کی دھمکی، اور اس کے اندر ہم ریزسٹنس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ تو ایران کی مضبوطی بیسیکلی ریزسٹنس کی مضبوطی ہے۔ اچھا، اب ناظرین آخر میں جو حزب اللہ نے خود جو پریس ٹاک کی ہے اور بتایا ہے آن دا گراؤنڈ کیا ہو رہا ہے، کس طرح کی لڑائی، یعنی اس وقت آپ کو بھی بہت تجسس ہے، ہمیں بھی بہت تجسس ہے، دنیا کو بھی بہت تجسس ہے کہ ذرا زیادہ گہرائی کے اندر جائیں اور دیکھیں کہ وہاں کس طرح کی لڑائی لڑی جا رہی ہے، جو رپورٹس آتی ہیں کہ حزب اللہ تباہی مچا رہی ہے، وہ کس طرح مچا رہی ہے، وہاں پر کون سے ہتھیار استعمال ہو رہے ہیں، وہاں پر پیٹرن کیا ہے، نیچر کیا ہے جنگ کی، اسرائیلی فوج، فضائیہ، نیوی اور سب کچھ کے باوجود کامیاب کیوں نہیں ہو پا رہی، ٹینکس کیسے تباہ کیے جا رہے ہیں، مطلب زیادہ گہرائی میں، کیونکہ لیک آف انفارمیشن ہے اور ایک بلیک آؤٹ ہے، مطلب دنیا کی سب سے بڑی لڑائی اس وقت جاری ہے لیکن انفارمیشن نہیں ہے۔ تو ایک تجسس ہے کہ جانے زیادہ گہرائی کے اندر جا کر کہ وہاں پر کیا ہو کیا رہا ہے۔ تو حزب اللہ کی زبانی انتظار کیا جاتا ہے کہ وہ 3-4 دنوں کے بعد جو چیزیں بتائیں، تو ابھی آج انہوں نے کچھ مزید چیزیں بتائی ہیں۔ پہلے ذرا ہیڈ لائن دیکھیے، حزب اللہ ڈیٹیل فیلڈ ڈیولپمنٹس، اسرائیلی آکوپائڈ فورسز لاسز ان آپریشن پیپل آف مائٹ، ٹھیک ہے، تو وہ بتا رہے ہیں جو لاسز ہوئے ہیں اور کس طرح کی لڑائی ہے۔ اس میں وہ ناظرین بتا رہے ہیں کہ اسرائیلی فورسز بہت سارے ٹاؤن سے اس وقت ریٹریٹ کرنے پر، پیچھے بھاگنے پر جو ہے وہ مجبور ہو گئی ہے، اور اس کی وجہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک طرف سامنے ریزسٹنس موجود ہے، گولیاں برسا رہی ہے، اور دوسری طرف ریزسٹنس آرٹلری اور گائیڈڈ میزائلوں اور راکٹس کے ساتھ بھی حملہ کر رہی ہے۔ اسرائیلی فورسز withdraw from the most of the southern Lebanese towns they had advanced into, retreating beyond the border۔ وہ وہاں سے بھاگ کر بلو لائن سے، بارڈر لائن سے پیچھے چلے گئے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ناظرین بتا رہے ہیں کہ جو ویسٹرن، اس کے دو حصے ہیں، یعنی ایک ویسٹرن سائیڈ ہے اور ایک ایسٹرن سائیڈ ہے۔ ویسٹرن سائیڈ جو سمندر والا ایریا ہے، اگر آپ نقشے کے اوپر دیکھیں، جو راس نکورہ والا ایریا، یہ ویسٹرن حصہ ہے۔ ایسٹرن وہ ہے جو گولان ہائٹس والا ہے، جو کریات شمونہ، شیبا فارمز، اڈیسا، یہ والے جو سارے ایریاز ہیں، یہ ایسٹرن ہے۔ اچھا، تو جو ویسٹرن سائیڈ ہے، راس نکورہ سے لے کر یرین تک، یہاں تک آلموسٹ یہ ویسٹرن سائیڈ میں تھا۔ وہ بتا رہے ہیں، ویری انٹرسٹنگ خبر ہے، وہ کہہ رہے ہیں 28 اکتوبر کے بعد سے لے کر ابھی تک کوئی اٹیمپٹ ہی نہیں کی ہے اسرائیل نے۔ ویسٹرن سائیڈ سے بہت بڑی پاور کے ساتھ اسرائیل حملہ آور ہوا تھا، لیکن ان کو اتنی ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ اب وہ ویسٹرن سائیڈ کو تو انہوں نے مکمل چھوڑ ہی دیا ہے، اور 28 اکتوبر سے لے کر ابھی تک نئی کوئی اٹیمپٹ اس سائیڈ پہ نہیں ہوئی ہے۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو یاد ہوگا راس نکورہ، یہ سارے ایریا سے بڑی طاقت کے ساتھ اسرائیل حملہ آور ہوا تھا، اور اب پچھلے کئی دنوں سے اس نے کوشش ہی نہیں کی کیونکہ وہاں پر نقصان اتنا زیادہ ہوا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے۔ اسی درمیان ناظرین وہ بتا رہے ہیں کہ جو ایسٹرن سائیڈ ہے، جو گولان ہائٹس والا اور وہ سارا ایریا ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ شدید ریزسٹنس کی وجہ سے
اسرائیلی فوج کچھ خاص ایریاز تک محدود ہو گئی ہے کہ وہ ریپیٹڈلی جو اٹیمپٹس کر رہی ہے آگے آنے کی وہ انہی ایریا سے کر رہی ہے. پہلے یہ ہو رہا تھا کہ اسرائیلی فوج کبھی کہیں سے اور درجنوں جگہوں سے ایک ہی بار حملہ ور ہو رہی تھی. اب ان کا اتنا نقصان ہوا ہے اور ریزسٹنس اس طرح سے ہے کہ ان کے پاس بس چند ہی علاقے رہ گئے ہیں جہاں پر وہ بار بار جو اٹیمپٹس ہے وہ کر رہے ہیں. اور یہ کس طرح ہوا ہے؟ سامنے گولیوں سے حملے اور جو اینٹی ٹینک میزائل اور وہ سارا، اور دوسری طرف سے آرٹلری اور وہ سارا حملے جو ہے وہ ہوتے ہیں اس چیز کو. اور جو اسرائیلی فوج آگے آتی ہے وہ بھی اوپر ان کے ڈرونز چل رہے ہوتے ہیں اور ان کے جنگی جو طیارے ہیں، مکمل جو ایئر سپورٹ ہے اس کے ساتھ وہ ان اسپیسیفک ایریاز میں بھی آگے بڑھ پاتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب اندر جو اٹیمپٹ کرتے ہیں اور صرف چند ایریاز ان کے پاس جہاں سے وہ داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں اس میں بھی ایئر سپورٹ ان کے ساتھ مکمل شامل ہوتی ہے. اچھا، اس کے علاوہ ناظرین بتا رہے ہیں کہ یرون، ایک یرین الگ ایریا، یرون اور مرون الراس، یہاں پر میجر ایمبوش لگایا گیا ہے حزب اللہ کی جانب سے اور بڑی کیجوالٹیز ہوئی ہیں. ذرا دیکھیے، وہ کہہ رہے ہیں اسرائیلی جو فورس ہے اس نے اٹیمپٹ کی انفلٹریٹ کرنے کی ان دو ایریاز کے اندر، اینڈ ریزسٹنس انگیجڈ اٹس ممبر ود مشین گنز اینڈ راکٹ پروپیلڈ گرنیڈز اینڈ انفلکٹنگ کیجوالٹیز آن دیم. گرنیڈ کا استعمال ہوا، مشین گنز کا استعمال ہوا اور ان کی کیجوالٹیز ہوئی ہیں. آج حزب اللہ نے کنفرم کیا ہے. بہت بڑے نمبرز ہیں جو اسرائیل چھپا رہا ہے. اچھا، اس کے علاوہ ناظرین ایک اور ایریا کے اندر جو کفار قلعہ کا ایریا، یہاں پر 2 بلڈوزرز کو تباہ کیا گیا اور ایک ٹروپ کیریئر کو تباہ کیا گیا، اور یہ اسرائیلی 98th بریگیڈ کے تھے. اینڈ ریزسٹنس راکٹ اسٹرائک لیڈ ٹو ملٹیپل کیجوالٹیز امنگ دا آکوپیشن فورسز. اور اس کے علاوہ جو حزب اللہ نے پھر انہی فورسز کے اوپر راکٹ اٹیک کیے، اس کے نتیجے میں جو کیجوالٹیز ہیں وہ وہاں پر رپورٹ ہوئی ہیں. اور آخری ہیڈ لائن ویری ویری امپورٹنٹ، حزب اللہ یہ بتا رہی ہے، آج انہوں نے یہ اسٹیٹ شیئر کیے ہیں کہ پچھلے 3 دنوں کے اندر انہوں نے 33 اسٹریٹجک سائٹس کو ہٹ کیا ہے اسرائیل کے اندر. 70 آپریشنز انہوں نے کیے ہیں اور سب سے جو ڈیپ حملہ انہوں نے کیا وہ 145 کلومیٹر تھا جو تیل نوف بیس کو تل اویو کے ساؤتھ میں نشانہ بنایا گیا. یہ 33 جو سائٹس ہیں جو اسٹریٹجک لیول کی ہیں، یعنی بہت ساری بیسز اور بہت ساری ملٹری سائٹس کو اس 33 کے اندر شامل نہیں کیا جا رہا. جو اسٹریٹجک لیول کی ہیں، جو مطلب جو اسرائیل کو چلا رہی ہیں، ان بیس، مثال کے طور پہ جو ہائفا کی 2 نیول بیسز ہیں اسٹریٹجک، وہ ان کے لیے ہیں. تیل نوف کی جو بیس ہے یہ اسٹریٹجک لیول کی ہے. جو رمت ڈیوڈ ایئر بیس ہے یہ اسٹریٹجک لیول کی ہے کہ جن کے اوپر اسرائیل بیس کر رہا ہے. وہ 33 اسٹریٹجک ٹارگٹس ہیں جن کو حزب اللہ کی جانب سے جو وہ نشانہ بنایا گیا ہے. تو یہ انبلیویبل نمبرز ہیں جو آج حزب اللہ نے شیئر کیے ہیں. تو ایک طرف اسرائیل کی شدید بمباری ہے جس کا روکنے کے لیے حزب اللہ کے پاس کوئی ان کے پاس ٹول نہیں ہے. وہ F-35 طیاروں سے گرتے ہوئے بمبوں کو نہیں روک سکتے ہیں اور یہ دنیا اس چیز کو رکواتی ہے کہ سویلینز کو ہٹ نہ کیا جائے. ٹھیک ہے، تو جب دنیا بھی بے بس ہے اور اسرائیل جیسے سفاک دشمن کے ساتھ سامنا ہے تو پھر 2 ہی آپشن ہیں کہ یا تو باقیوں کی طرح سرنڈر کیا جائے اور خاموشی سے پیچھے بیٹھ جایا جائے، یا پھر ایک حتمی مارکا لڑا جائے اور قربانیاں جو ہیں وہ مشکل ترین یہ فیصلہ ہے. اور لیبنان کے لوگوں نے ریزسٹنس کو چنا ہے، وہ پیچھے بیٹھنے کو اس وقت گوارا نہیں کر رہا، لیکن بہت بڑی قربانیاں ہیں جو اس وقت لیبنان دے رہا ہے. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.